بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ لوگوں کے لیے ایک عمل لے کے حاضر ہوا ہوں، اور وہ عمل ہے حاضرات کا، اور چھوٹی سی ویڈیو بنا رہا ہوں، زیادہ لمبی نہیں کر رہا تاکہ آپ لوگ پریشان نہیں ہوں، آسانی سے سمجھ لیجئے گا۔ جائے نماز پہلے میں سامان بتا رہا ہوں، اس کے بعد پھر آپ نے آگے میں عمل کی تعداد آخر میں بتا دوں گا آپ لوگوں کو۔ جائے نماز لینا ہے، جائے نماز ایسا ہو جو کہ کسی نے استعمال نہ کیا ہو، نیو جائے نماز ہو۔ تسبیح لینی ہے، تسبیح بھی ایسی ہو جو کسی نے پہلے کبھی استعمال نہ کی ہو، بالکل نیو تسبیح استعمال کرنی ہے، اور وائٹ کلر میں ہو یا بلیک کلر میں ہو، یہ دو کلر آپ نے صرف استعمال کرنے ہیں۔ اور یہ عمل صرف حاضرات کا ہے، اس پہ بچے پہ حاضری آپ کروا سکتے ہیں اور معلوم کروا سکتے ہیں کہ آپ کے گھر میں کوئی مسئلہ ہے یا نہیں ہے۔ مطلب آپ صرف استخارہ کر سکتے ہیں، بچے کے ذریعے آپ معلوم کروا سکتے ہیں کہ آپ پہ جادو ہوا ہے یا نہیں ہوا، اور اس کا حل کیا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے، وہ آپ کو ساری طریقے بتا دے گا۔ بچے کے ذریعے حاضرات ہو جائیں گے، بچے پہ حاضرات ہوں گے، اس کو ناخن میں، اپنے ناخن میں، وہ صرف بچہ ہی دیکھ سکتا ہے، آپ لوگ کوئی بھی نہیں دیکھ سکتے۔ اور اس کے دائیں ہاتھ کے انگوٹھے پر، ناخن پر آپ نے کاجل لگانا ہے۔ کاجل لگانے کے بعد آپ نے تین بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ 3 بار درود ابراہیمی پڑھ کر، 1 بار آیت الکرسی پڑھ کر، آخر میں یہ آپ نے آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ پہلے آپ نے 3 بار درود ابراہیمی پڑھ کر 7 مرتبہ آیت کریمہ پڑھ کر آپ نے بچے پر دم کرنا ہے، وہ بچے پر حاضری ہو جائے گی۔ اس کے بعد پھر جو آپ کا طریقہ کار جو آپ نے پوچھنا ہے وہ آپ پوچھیں گے۔ اس کے بعد پھر آپ جب اس کو اجازت دیں گے، بچے کو اچانک سے نہیں اٹھانا، بچے کو بھی وضو کر کے بٹھانا ہے آپ نے، اور بچے کو پھر آپ نے کہنا ہے کہ اس کو بولو کہ آپ جا سکتے ہیں، آپ کو ہماری طرف سے اجازت ہے۔ جب وہ جائے گا تو پھر بچے کو کہیں کہ اب آپ اٹھ سکتے ہیں، پھر بچے کے سر پہ ہاتھ رکھ کر آپ نے چاروں کل 3 بار اور سورہ فاتحہ 1 بار، پہلے آپ نے آیت الکرسی پڑھنی ہے، اس کے بعد آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، پھر آپ نے چارے کل پڑھنے ہیں 3 بار اس کے سینے پر اور سر پر ہاتھ رکھ کر۔ بچے کو بولیں کہ سینے پر ہاتھ رکھے، آپ نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے اس پہ دم کرنا ہے، تاکہ اگر کوئی ہوائی چیز اگر کچھ بچے پر آئی بھی ہوگی تو وہ بھاگ جائے گی۔ اب عمل کا طریقہ کار سمجھ لیں آپ۔ عمل کا طریقہ کار یہ ہے کہ سورہ یاسین کی آیت ہے، سلام قولا من رب الرحیم، یہ آیت کریمہ ہے، اس کی تعداد 707 مرتبہ ہے، چلے کی حالت میں آپ نے پڑھنا ہے۔ 21 دن کا عمل ہے، 21 دن عشاء کی نماز کے بعد آپ نے پڑھنا ہے۔ ایک ہی ٹائم ہو، آپ نے بلکہ کچھ ٹائم پہلے ہی اپنے بیٹھ جانا ہے، گھڑی آپ نے ہاتھ میں پہنی ہو تاکہ آپ کو پتہ ہو۔ اگر آپ نے یہ عمل 9 بجے سٹارٹ کیا ہے تو آپ نے 9 بجنے سے 5 منٹ پہلے تک بیٹھنا ہے، تاکہ آپ لوگوں کو پریشانی نہ ہو۔ اذکار مارنے کا طریقہ یہ ہے، اذکار لازمی ہے، 1 بار آیت الکرسی، 1 بار سورہ فاتحہ، اور 3 بار چارے کل پڑھ کر اپنے ارد گرد اذکار مار لیں۔ پھر آپ 21 دن تک یہ عمل کریں، آپ عامل ہو جائیں گے۔ پھر کسی بھی بچے پر حاضری کروانی ہوگی تو آپ نے صرف اس کے انگوٹھے پر کاجل لگانا ہے، دائیں ہاتھ کے انگوٹھے پر کاجل لگا کر، بچہ یا بچی 13 سال سے اوپر نہ ہو، 13 سال تک عمر ہونی چاہیے، اس پہ حاضری کروا کے آپ اس سے معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ میری طرف سے اجازت عام ہے۔ اگر کسی کو سمجھ میں نہیں آیا، کوئی بھی بات سمجھ میں نہیں آئی ہے تو مجھے کال کر کے پوچھ سکتا ہے، میسج کر کے پوچھنے سے گریز کریں، میں میسج کا جواب نہیں دوں گا، تو برائے مہربانی آپ صرف کال کریں، کال پہ آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو ویسے ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ میں نے آپ کو مکمل ڈیٹیل دے دی ہے۔ جائے نماز آپ نے لازمی، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس کا منہ کعبے کی طرف ہو، وضو کر کے بیٹھنا ہے، اور جائے نماز اور تسبیح ایسی ہو جو پہلے کسی نے استعمال نہ کی ہو، بار بار کہہ رہا ہوں۔ اور اس کا پرہیز جو ہے وہ آپ نے گوشت، انڈا، مچھلی، یعنی کہ آپ نے حیوانیات کوئی بھی چیز نہیں کھانی جو کہ حیوانیات ہو، جو کسی چیز سے مطلب قدرتی نہ ہو، جیسا کہ انڈا ہو گیا، مچھلی، گوشت، گھی وغیرہ، اس میں بھی تھوڑی سی چربی استعمال کی جاتی ہے، تو آپ نے ایسی چیز نہیں استعمال کرنی ہے، آپ نے آئلی استعمال کرنا ہے، سبزی استعمال کرنی ہے، گھر کی چیزیں، اور ایسی عورت کے ہاتھ سے کھانا نہیں کھانا۔ آپ کے والدہ یا سسٹر، آپ دونوں میں سے، یا وائف آپ کی، اگر اس کو حیض کے دن ہوں تو آپ نے اس کے ہاتھ سے کھانا نہیں کھانا، اور آپ کو سختی سے منع کیا جا رہا ہے کہ آپ نے باہر کا کھانا ان 21 دن میں نہیں کھانا،
چونکہ باہر کچھ بھی ڈال دیتے ہیں، کچھ بھی کھانے میں استعمال کر دیتے ہیں وہ لوگ، تو آپ لوگ مہربانی کیجیے گا عمل سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ پرہیز کر سکیں تو عمل سٹارٹ کیجیے گا، نہیں تو آپ کو بہت بڑا پرابلم ہو سکتی ہے، بہت بڑے آپ مسئلے میں پھنس سکتے ہیں۔ پرہیز لازمی ہے، سبزی کا استعمال کریں، آئل میں استعمال کریں، دودھ دہی گھی وغیرہ کا استعمال بالکل نہ کریں، انڈا بالکل نہ کھائیں، پیاز بالکل نہ کھائیں۔ اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ، اللہ پاک آپ کے لیے بالکل آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ یہ میری طرف سے ایک پیج کے لوگوں کے لیے میری طرف سے ایک تحفہ ہے آپ لوگوں کو۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ جو بھی یہ عمل کرے گا انشاءاللہ اسے کامیابی ضرور ہوگی۔ اللہ پاک سب کے لیے مشکلات آسان فرمائے، اور جو لوگ بے اولاد ہیں اللہ پاک ان کی جھولی جلدی سے جلدی بھر دے۔ یا میرے مولا تجھے پیارے نبی کا واسطہ ہے، جو لوگ بے اولاد ہیں بہت پریشان ہیں وہ لوگ، ان کے اولاد نرین عطا فرما دے۔ بس یہ میری ایک دعا ہے، یا اللہ خیر فرما، کرم فرما، اور سب کی مشکلاتوں کو، پریشانیوں کو دور فرما۔